الحمد لله رب العالمين سبحان سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سبحان اللہ پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ ماشاءاللہ مولانا واجب سب تقریم محسنین ملت علماء اکرام، لائق سب تقریم قرآ اظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، دین کی نسبت سے اکٹھے ہیں۔ آج کی یہ خوبصورت دینی، ایمانی، نورانی محفل حضور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سیرت اور صورت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اس مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بانیان محفل کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آمین۔
جن کی کوششوں اور کاوشوں اور خلوص بھری دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میرا آج یہاں پہ آنا اور گفتگو کرنا کوئی پہلی بار نہیں ہے، میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس جامع مسجد میں آپ سے مخاطب ہو چکا ہوں۔ درمیان میں جو کہ سیاسی مصروفیات ہوتی ہیں تو کچھ سال ایسے گزرے کہ میں اس تسلسل کو قائم نہیں رکھ سکا، لیکن چونکہ آپ اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے، جب تک سانسیں ہیں اس رشتے کو نبھائیں گے، اور جب سانسیں نہیں ہوں گی تو اس رشتے کی وجہ سے اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا تو ایسے دو بندے اس وقت اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جن کا دنیا میں آپس کا پیار محض اللہ رسول کی نسبت سے، الحب للہ والبغض للہ۔ اللہ رب العزت بانیان محفل کو، انتظامیہ مسجد حاضہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں ایک ایک کا نام ذکر نہیں کرتا چونکہ وقت کی دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، اور مجھے میرے دوستوں کا جو ہے ہدایات بھی یہی ہیں۔ اللہ رب العزت بھائی یونس تحصیل صاحب کو جو ہے اور زیادہ علم و عمل اور عرفان کے ساتھ نوازے، آمین آمین۔ ان کا کلام براہ راست سننے کا پہلی بار موقع ملا ہے۔ لفظوں کا چناؤ اور ترتیب اور پھر اس ترتیب میں جو بہاؤ کا انداز ہے تو ہم یونس تحصیل صاحب کو خراج تحصیل ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد کر۔ حضرت حسان جب حضور کے حق میں بول رہے تھے تو حضور نے تب یہ دعا دی تھی۔ شاعر جذبات کا عکاس ہوتا ہے، قوم کی آواز ہوتا ہے، نظریات کا محافظ ہوتا ہے، اور شاعر بیک وقت مختصر لفظوں میں کئی محاذوں پہ جا کے لڑ رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اللہ رب العزت ان کے علم عمر و برکت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، محفل کا عنوان ہے ذکر مصطفیٰ، اور ذکر مصطفیٰ وہ عنوان ہے جس پر سب سے پہلی گفتگو خود خدا نے کی، بے شک اللہ نے کی ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے، نوح علیہ السلام آئے، تمام انبیاء پہلے آئے، حضور آخر میں آئے، لیکن آخر میں آنے کے باوجود بھی حضور نے کیا فرمایا؟ آنا سید و ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ سرداری پھر بھی حضور کو دی گئی، تو اس میں راز کیا ہے؟ راز علماء کرام نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ استاد کا درجہ شاگرد سے بہرحال زیادہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام انسانیت کے استاذ ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، تمام روحیں اکٹھی تھی، اور تمام روحوں کی موجودگی میں اللہ نے سب سے پہلا سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال ہی جب کسی کو سمجھ نہ آئے وہ جواب کیسے دے؟ تمام روحیں خاموش تھی، انبیاء کی روحیں، اولیاء کی روحیں، اصحاب کی روحیں، مرسلین کی روحیں، تمام روحیں خاموش تھی۔ مولانا محمد آصف قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روح محمد آگے بڑھی، سب سے پہلے روح محمد
آگے بڑھی اور حضور نے فرمایا کیوں نہیں ہے میرے رب، آپ ہی تو ہمارے رب ہے۔ حضور کو سن کر پھر آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں نے یہی جواب دیا، اور پھر پوری انسانیت نے یہی جواب دیا۔ تو سب سے پہلا سبق توحید کا انسانیت کو اگر کسی نے پڑھایا ہے تو وہ رسول اللہ علیہ السلام نے پڑھایا ہے۔ تو حضور استاد ہوئے، جیسا کہ حضور خود فرما رہے انما بعثت معلما، میں استاد ہوں، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے بھیج کر استاد نہیں بنایا۔ فرمایا میں پیدائشی استاد ہوں، شروع سے استاد ہوں، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا۔ تو آپ جب پوری کائنات کے انسانوں کے استاد ہوئے تو پھر سردار بھی ہوئے، بے شک پھر سردار بھی ہوئے۔ اور یہ بھی کتنی خوبصورت بات تھی کہ عالم ارواح میں روحیں اکٹھی ہیں، جلسہ توحید شروع ہے، کرسی صدارت پہ اللہ اپنے شایان شان جلوہ افروز ہے، اور منبر پہ بطور نقیب محمد الرسول اللہ موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری روحوں کو حضور بطور نقیب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ میں قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں، ساری روحوں کو۔ اب ساری روحوں نے سبق یاد کر لیا، جب سبق یاد کر لیا، جلسہ ختم ہوا تو روحیں آپس میں پوچھنے لگی کہ اللہ کا تو تعارف ہو گیا، وہ کون تھا جس نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہارا رب ہے؟ جب یہ آپس میں سوال جواب شروع ہوا، اللہ نے پھر ایک نیا جلسہ رکھ دیا۔ اس جلسے کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ پہلے تمام روحیں تھی، جب دوسرا جلسہ رکھا تو صرف انبیاء کی روحیں ہوئی، اور انبیاء کی خواص کی روحوں کو اکٹھا کر کے اس بار نقیب محفل خدا ہے اور صدر جلسہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلے جلسے میں حضور خدا کا تعارف کروا رہے تھے، جب دوسرا جلسہ ہوا جسے قرآن نے اس اخذ اللہ میثاق النبیین سے تعبیر کی ہے، کرسی صدارت پہ حضور کو بٹھا کے کائنات کا رب انبیاء کی جماعت کو حضور کا تعارف کروا رہے ہیں، اور جب تعارف کروا رہے ہیں تو پھر تعارف کا انداز صرف نام کے ساتھ نہیں، بلکہ تعارف کروایا نبی علیہ السلام کے بالوں سے لے کے چہرے تک، چہرے سے لے کے سینے تک، سینے سے لے کے ہتھیلی تک، ہتھیلی سے لے کے قدمین تک، نبی کا اسم، نبی کا جسم، نبی کی ذات، نبی کی بات، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا کردار، نبی کی گفتار، نبی کی بعثت، نبی کی نبوت، نبی کی صداقت، نبی کی عدالت، نبی کی سخاوت، نبی کی شجاعت، نبی کی امانت، نبی کی شرافت، نبی کی پاک دامنی، نبی کا راج، نبی کی معراج، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کی رفت، نبی کی بلندی، نبی کا مقام، نبی کی شان، نبی کا رتبہ، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نبوت کا راج اللہ نے تمام جزئیات سے تمام روحوں کو واقف کروا کے نبی علیہ السلام کا تعارف کروا کے پھر روحوں سے کہا، اے انبیاء کی روحوں، یاد رکھو تمہیں پابند کیا جاتا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس نبی پر جس کا چہرہ فَالضُّحَىٰ ہے، تم اس نبی پر جس کی زلفیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ہے، تم اس نبی پر جس کی نظریں مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ہے، تم اس نبی پر جس کا سینہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ہے، تم اس نبی پر جس کی ہتھیلی ید اللہ فوق ایدیہم ہے، تم اس نبی پر جس کے قدموں کی مٹی لا اقسم بہذا البلد ہے، تم اس نبی پر جس کی مسکان یاسین کا استعارہ ہے، تم اس نبی پر جس کے چہرے کی رونق طٰہٰ سے تعبیر شدہ ہے، تم اس نبی پر جس کے کپڑے بھی میرا کلام ہوں گے، جس کا کمبل بھی میرا قرآن ہوگا، جس کی چادر بھی میرا قرآن ہوگی، جس کا راج قرآن کی آیت، جس
آیت جس کی سیرت قرآن کی آیت جس کی صورت قرآن کی آیت ہوگی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ انبیاء اور رسولوں کی جماعت تم پابند ہو اس پر ایمان لانے کے لیے اس کا ذکر کر لیں تکبیر دار ختم نبوت ختم نبوت محمد مصطفیٰ پابند ہے اور 1,24,000 کم بیش انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے حضور کا کلمہ نہ پڑھا ہو ایک نبی بھی ایسا نہیں ہر نبی نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور 1,24,000 کم بیش انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے اپنی امت میں حضور کا ذکر نہ کیا ہو ہر نبی نے اپنی امت میں حضور کا ذکر کیا ہر دین میں حضور کا ذکر ہے ہر آسمانی کتاب میں حضور کا ذکر ہے ہر صحیفے میں حضور کا ذکر ہے جب حضور علیہ السلام نے پوری کائنات کو اللہ کا تعارف کروایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد کے نام سے جانا گیا سب سے زیادہ تعریف کرنے والے سبحان اللہ اور جب اللہ نے نبیوں کو حضور کا تعارف کروایا تو پھر حضور کو محمد کے نام سے جانا گیا جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی حضور احمد بھی ہیں حضور محمد بھی بے شک سبحان اللہ سامعین محترم اللہ رب العزت نے قرآن کے مضامین کو حضور کے ذکر کے ساتھ معطر کیا ہے قرآن کی آیات تیری سیرت کا تسلسل مضمون الہی تیری صورت کا بیان ہے واللیل تیری زلف حسین تر کا تصور ما زاغ تیری آنکھ کے سرمے سے عیاں ہے آقا لک صدرک تیرے سینے کا تقدس ورفعنا لک ذکرک تیرے رفعت کا نشان ہے ما ینطق تیری جنبش لب حق کی حقیقت والعصر تیرے دور بہاراں کا سما ہے جس جس کے نصیبے میں لکھی تیری غلامی آصف کا عقیدہ ہے کہ وہ شاہ زمان ماشاءاللہ بادشاہ وہ ہے جو حضور کا غلام ماشاءاللہ اور عزت بھی وہ ہے جو حضور کے دامن سے ملی بے شک بے شک اور جنہیں حضور کے دامن سے عزت مل گئی اب ان سے کوئی عزت چھین نہیں سکتا بے شک بے کوئی شک الٹا لٹکے سر میں خاک ڈالے منہ پہ تھپڑ مارے سینہ کو بھی کرے منہ ماتھا پیٹے جل جل کے سیاہ روح ہو جائے جن کو حضور نے عزت کے تاج پہنا دیے ہیں اب ان کو عزت کی بلندیوں سے کوئی اتار نہیں سکتا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ بورڈا شریف والے وہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے جنہیں عزت ہی دامن مصطفیٰ سے ملی بے شک اور حضرت پیر جی سے آگے بھی ایک شعر پڑھا کرتے تھے جسے نعت خوان پی جاتے ہیں تعظیم کی جلد سے ہونا تو نعت خوان پوری نعت پڑھ دیں گے یہ شعر کھا جائیں گے نہیں پڑھیں گے اللہ بہتر جانتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلا اور میں کہا کرتا ہوں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلا عزت تو وہ ہے جو دامن مصطفیٰ سے ملی بے شک اے اہل ایمان یہ کائنات حضور کے ذکر سے معطر ہے یہ کائنات حضور کی فکر سے ہدایت کی راہوں پہ آقا کے آنے سے پہلے اندھیروں کا راج تھا ظلم بڑا سماج تھا ہر طرف اندھیرے تھے ظلم کا اندھیرا ستم کا اندھیرا فحاشی کا اندھیرا عریانی کا اندھیرا شرک کا اندھیرا سچے رب کو چھوڑ کے کوئی قبروں کی پوجا کرتا تھا کوئی شجروں کی پوجا کرتا تھا کوئی حجروں کی پوجا کرتا تھا کوئی محرم کرام کو سجدہ ریز تو کوئی چڑھتے سورج کی عبادت میں مصروف تھا
نہ ماؤں کو عزت تھی، نہ بہنوں کے سروں پہ آنچل تھے، نہ بیٹی کے لیے زندگی تھی۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی صف ماتم بچھ جاتی، پھر آسمان کی آنکھ وہ دردناک منظر دیکھتی جب سگا باپ سگی بیٹی کو، زندہ بیٹی کو، معصوم بیٹی کو، چھوٹی سی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے پھینک کر زندہ بچی کے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا۔ ہر طرف نفرت عام تھی، عداوت عام تھی، دشمنی عام تھی، قتال عام تھا، توہمات عام تھے، بدعت عام تھی، رسمیں عام تھی، رب کا تعارف نہ تھا۔ لوگ کعبہ میں 360 بت رکھ کے بیٹھے تھے۔ یہ تو رب نے قلم کیا ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک مہجبی بچے کی آمد ہوئی، ایک دل نشی ہستی کی آمد ہوئی۔ ایک مقدس ہستی نے دھرتی کے سینے پہ قدم رکھا۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، 100 سال نہیں لگا، 900 سال نہیں لگے، صرف 23 سال کا مختصر عرصہ میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے، میرے پیغمبر کی رسالت کی برکت سے، میرے پیغمبر کی بعثت کی برکت سے، میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے اندھیرے اندھیرے نہ رہے، اندھیروں کی بادل چھٹ گئے، کالی رات ختم ہوئی، صبح نو کے اجالے ہو گئے۔ چشم فلک گواہ ہے، قرآن کی ایتیں گواہ ہے، حدیث کی روایتیں گواہ ہے، تاریخ کے ورقے گواہ ہے۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں میرے پاک پیغمبر کی نبوت کے نور کے ساتھ، میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی روشنی کے ساتھ، میرے پاک پیغمبر کے اعلیٰ کردار کے ساتھ، میرے پاک پیغمبر کی اعلیٰ تبلیغ کے ساتھ، میرے پاک پیغمبر کی حکمت بصیرت کے ساتھ 23 سال کے مختصر عرصے میں کائنات کا رنگ بدل گیا، دلوں کا حال بدلا تو حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو حضور کے صدقے، کائنات سنور گئی تو حضور کے صدقے، بگڑے سنور گئے تو حضور کے صدقے، اجڑے آباد ہو گئے تو حضور کے صدقے، چور چوکیدار بنے حضور کے صدقے، راہزن رہبر بن گئے حضور کے صدقے، دنیا اجالوں سے بھر گئی حضور کے صدقے، کائنات ہدایت سے واقف ہوئی حضور کے صدقے۔ بلکہ یوں کہوں گا دنیا میں صداقت کی جتنی باتیں ہیں میرے نبی کا صدقہ ہے، عدالت کے جتنے اصول ہیں میرے نبی کا صدقہ ہے، سخاوت کی جتنی مثالیں ہیں میرے نبی کا صدقہ ہے، شجاعت کے جتنی داستانیں ہیں میرے نبی کا صدقہ ہے، قرآن اترا ہے تو نبی کے صدقے، ایمان ملا ہے تو نبی کے صدقے، مسجدیں مل گئی تو نبی کے صدقے، منبر آباد ہوا نبی کے صدقے، محراب خوشبو سے معطر ہوا نبی کے صدقے، اذانیں بلند ہوئی نبی کے صدقے، ترانے توحید کے مل گئے نبی کے صدقے، مقرر کی تقریر نبی کا صدقہ ہے، خطیب کی خطابت نبی کا صدقہ ہے، واعظ کا واعظ نبی کا صدقہ ہے، ادیب کا ادب نبی کا صدقہ ہے، لبیب کی لب کشائی نبی کا صدقہ ہے، نقیب کے لفظوں کی ترتیب نبی کا صدقہ ہے، شاعر کا تسلسل نبی کا صدقہ ہے، سائنس کی جستجو نبی کا صدقہ ہے، قرآن کی بارش نبی کا صدقہ ہے، سبزہ اگ رہا ہے تو نبی کے صدقے، بارشیں برس رہی ہے تو نبی کے صدقے، اولادیں مل رہی ہیں تو نبی کے صدقے، شکلیں بچ گئی تو نبی کے صدقے، نسلیں بچ گئی تو نبی کے صدقے، قرآن ملا ہوا ہے نبی کے صدقے۔ کل قیامت والے دن ہم جیسے گناہگاروں کی اللہ بخشش کرے گا تو وہ بھی نبی کے بادو کہ میرا نبی زندہ باد ہے، ہمیں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ آقا یہ آپ کے نالین کا صدقہ ہے، گناہ چھپ گئے، چہرے بچ گئے، نسلیں بچ گئی، بھرم رہ گئے،
آقا آپ نہ ہوتے ہم بتوں کے پجاری ہوتے، آپ نہ ہوتے ہم اللہ کے باغی ہوتے، آپ نہ ہوتے بندر بن گئے ہوتے، آپ نہ ہوتے شکل مسخ ہو گئی ہوتی۔ آج اگر پورے قد و قامت کے ساتھ انسانیت کی صف میں ہے، آقا آپ کی دعاؤں کا سبب ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بے شک جو کچھ ہے کرم خدا کا ہے، صدقہ مصطفیٰ کا بے ہے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآلہ وسلم۔ اے اہل ایمان، یاد رکھنا ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، والجماعت۔ یہ جو ول ہے نا، یہ ضرور رکھنا ہے، بے شک اس کو نہیں غائب ہونے دینا۔ اہل سنت والجماعت میں جو ول ہے نا، بس یہی ول ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ول غائب نہیں ہونے دینا۔ اگر یہ ول غائب ہو گیا تو آگے صرف جماعت بچے گا، اور جماعت سے کئی جماعتیں مراد ہو سکتی ہیں، نکرہ کا صحیح ہے۔